ہے بھیڑیں ہوتی ہیں تو ان کا زکوٰۃ بنتا ہے۔ تو ہمارے جو نیک دیہاتی ہوتے ہیں، اچھے دیہاتی ہوتے ہیں، یہ اللہ پر قربان ہوتے ہیں کہ یہ جانور بیچتے ہیں، ان کو پتہ ہے یار میں بھیڑ بیچ رہا ہوں، بکری بیچ رہا ہوں، گائے بیچ رہا ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے ہیں، اچھے بھی ہیں۔ لیکن جو ماڑے ہیں، برے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دلا بھیجا، عامل کو کہا کہ جاؤ موقع سے کہو کہ ہم سے توان مانگتے ہو، جو دعا کی تھی وہ اس کا توان مانگ رہے ہو، کوئی توان نہیں ہے، جاؤ۔ تو اس کو کسی نے سمجھایا، وہاں کھڑا بات سن رہا تھا، اس نے کہا اللہ کا بندہ تم نے کیا اتنی بڑی سخت بات کر دی، شریعت کے خلاف بات کر دی، جا جلدی اللہ کے رسول سے معافی مانگ۔ تو اس نے زکوٰۃ کی بکریاں نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن عامل پہلے حال وان دے چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کا مال بطور زکوٰۃ قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آیا تب بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تب بھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تھا، بعض کہتے ہیں فوت ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے جو امراض باطنہ بیان فرمائے ہیں دیہاتیوں کے متعلق، یہ میرے اور آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ جو اس قسم کے دیہاتی ہیں، جن کے دل میں شدید قسم کا نفاق ہے، شدید قسم کا کفر ہے اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں، حضرت سے مذاق کی، تو جب یہ مذاق کریں تو اللہ فرمائے وَأَجْدَرُوا